اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، ملک میں جو رسہ کشی جا رہی تھی اور جو خلیج تھی سیاسی قیادت کے درمیان، وہ کسی نہ کسی حد تک اب کم ہونے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اگر بات کریں حکومت اور اپوزیشن کی، تو دونوں کے درمیان گزشتہ دنوں مذاکرات کا پہلا دور شروع ہوا ہے اور مذاکرات کا پہلا راؤنڈ انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ 2 جنوری کو اپوزیشن قیادت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ بھی وفاقی حکومت کے آگے رکھے گی، جو مذاکراتی کمیٹی ہے حکومت کی جانب سے، جبکہ دونوں ہی جانب سے مذاکراتی عمل میں بہت اچھے لہجوں کا استعمال ہوا ہے۔ تلخیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک ان ملاقاتوں میں کم ہوتی دکھائی دی ہیں۔ اگر بات کریں ان سب کے باوجود بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو بانی پی ٹی آئی نے پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس کو سول نافرمانی تحریک جاری رکھنے کا جو ہے وہ ایک ہدایت دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بانی پی ٹی آئی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اگر مذاکراتی عمل میں حکومت کی جانب سے سنجیدگی نظر آتی ہے تب ہم سول نافرمانی کی کال واپس لینے کا سوچیں گے، جو کہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب بانی پی ٹی آئی ہوں یا حکومت ہو، سب اب جو ہے وہ جمہور کی بقا کی خاطر اور جمہوریت کی بالادستی کی خاطر کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ رہے ہیں اور آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اسی تمام تر چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم ایشو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ فائر وال کی تنصیب کے بعد جو ہے انٹرنیٹ میں جو ایک اسپیڈ میں جو کمی آئی ہے، جو سست رفتاری آئی ہے، اس حوالے سے بھی جو فری لانسرز کے نقصانات ہو رہے ہیں اور آئی ٹی سیکٹر کو کس حد تک نقصان ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم پروگرام میں موضوع گفتگو بنائیں گے۔ اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے طاہا منیب صاحب نے، جن کا تعلق مرکزی مسلم لیگ سے ہے اور آئی ٹی پہ جو ہے وہ ایک گہری دلچسپی بھی رکھتے ہیں، گرفت بھی رکھتے ہیں، فری لانسر بھی ہیں اور ٹرینر بھی ہیں فری لانسرز کے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں سلیم سچوانی صاحب نے۔ سلیم سچوانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اور آپ ہماری کال پہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لاتے ہیں، اور 11th آور پہ جس طریقے سے ہم آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں آپ کی جانب سے، کبھی ہم نے نہ نہیں سنا، تو اس کا بے حد شکریہ۔ طاہا منیب صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے، آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں راجو عمر صاحب، آپ کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کی جانب آؤں گا سلیم سچوانی صاحب، مذاکراتی عمل جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور پہلا راؤنڈ تھا اور اچھے لہجوں میں بات ہوئی، تلخیاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک دونوں جانب سے بتایا یہی گیا ہے کہ تلخیاں جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کم ہو گئیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیابی کے ساتھ ہو جائیں گے یا مزید بیچ میں رکھنے یا روڑے اٹکائے جائیں گے؟ مذاکرات کی کامیابی کا تو کوئی امکان نہیں ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، کیونکہ ایک ڈکیٹ نے ڈکیٹی مار لی ہے اور وہ مال واپس کرنے سے انکاری ہے، اور اپنی ڈکیٹی کو بھی ماننے سے انکاری ہے کہ میں نے ڈکیٹی ماری ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کس طریقے سے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ مگر بات چیت جاری رکھنی چاہیے، اور بات چیت جاری ہے، سمجھا رہے ہیں ڈکیٹوں کے بھائی مان جاؤ، تصادم کی طرف نہ ہو، طاقت اگر آپ کے پاس ہتھیاروں کی طاقت ہے تو عوام کے نہتے عوام کی طاقت ہمارے پاس ہے، تصادم میں خون بہے گا، عوام کا بھی بہے گا اور دوسری سائڈ کا بھی بہے گا، دوسری سائڈ کا کم بہے گا کیونکہ وہ مسلح ہے، عوام کا زیادہ بہے گا کیونکہ وہ غیر مسلح ہے، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے 26 نومبر کی دن بھی ہوا، جو ہوا، جس طریقے سے ہلاکتیں ہوئیں اور جس طریقے سے ہلاکتیں کی گئیں، تو یہ سب کے سامنے ہے، ان کے ساتھ میں جو ہے وہ مشکل ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ طاہا منیب صاحب، آپ کی جانب بھی آؤں گا، آپ بتائے گا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا عمل خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا اور دونوں کی جانب سے جو ہے ملک کے وسیع تر مفادات کی خاطر ساتھ بیٹھا جائے گا اور مل کر جو ہے پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں سوچا جائے گا؟ دیکھیں، ہم یہ شروع دن سے یہ بات، مرکزی مسلم لیگ شروع دن سے یہ بات کر رہی ہے، جب سے رجیم چینج کا معاملہ ہوا ہے، میں رجیم چینج کا ورڈ ہی استعمال کروں گا، 1.5 سال پہلے اور اس کے بعد 1 سال تقریباً الیکشن کو ہونے کو ہے، ہمارا جو ملک ہے، ہمارا ملک مسلسل بیک اینڈ پہ جا رہا ہے، ہمارا ملک مسلسل پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بیچ میں کچھ انڈیکیٹرز ہمیں پچھلے مہینوں میں، پچھلے دنوں میں کچھ ملے ہیں، ہمیں پی آئی اے کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ یورپی یونین سے پابندی ہٹ گئی، دیگر معاملات، ہم فوریکس کا اپ ڈاؤن ہونا دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری مرکزی مسلم لیگ کا یہ موقف ہے کہ مرکزی مسلم لیگ دونوں فریقین، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن پارٹی، اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہو، دونوں کو وطن عزیز کو کے مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی اناؤں کو
اپنی ضد کو بیک اینڈ پہ رکھ کے اس ملک کے لیے کچھ سوچتے ہوئے جو مذاکرات کا ایک عمل کا سلسلہ ایک شروع ہوا ہے جو کہ خوش آئند ہے, اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اب ہاتھ جوڑتے ہیں ہم پاکستان کے عوام کے نمائندگی کرتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے اب اپنی ضد کو اور ناؤں کو چھوڑ دیں اور وطن کو, ملک کو, لوگوں کو, قوم کو, اس ملک کی معیشت کو آگے بڑھنے دیں, اسٹیپ ہیڈ ہوں. ٹھیک ہے, اپنی اناؤں کو چھوڑ دیں. ہم نے لاشیں دیکھی ہیں, 26 نومبر کی بات ہوئی ہے, تو جہاں اس میں طاقت کا استعمال بری بات تھی, وہاں جب حکومت بار بار وارن کر رہی تھی, جب ڈیڈ لائن دی جا رہی تھی, وہاں وہ لیڈرشپ جہاں پی ٹی آئی کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے کچھ اور انسٹرکشنز تھیں, وہاں پہ کچھ اور لوگ ان کی لیڈرشپ کیوں لے کے وہاں پہ کارکنان کو چلی گئی. ٹھیک ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریڈ لائنز ہر ملک کی ہر ریاست کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, اس کو فالو کرنا ہوتا ہے, اس کو دیکھنا ہوتا ہے. حکومتی عمل کو, ریاستی عمل کو کبھی بھی جو ہے وہ متاثر نہیں کیا جاتا, اس پہ ٹیک اوور نہیں کیا جاتا. ماضی میں بھی کچھ جماعتوں کی روایت رہی ہے کہ وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, سرکاری ٹی وی کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. جب بیرونی ممالک کے وفود آپ کے پاس موجود ہو تب کچھ چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ سیاسی جماعتوں کی اپوزیشن پارٹیز کو بھی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کارکنان کو اس کے اکارڈنگ لے کے چلنا چاہیے. لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو لیڈرشپ غائب ہو جاتی ہے اور کارکن مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس چیز کی بھی ایکسیپٹنس جو ہے وہ کہیں پر نہیں کی جا سکتی, وہ کہ طاقت کا استعمال غلط ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانا چاہیے. ہمارا ملک مزید اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. دونوں اینڈ سے سنجیدگی دکھائی جانی چاہیے اور اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے طاہر صاحب, آپ کا موقف آ گیا. ناظرین, وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور اسی ٹاپک کو موضوع گفتگو بناتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی مذاکرات کے عمل کے حوالے سے, جس کا پہلا راؤنڈ ہوا اور انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ ہوا. دونوں کی جانب سے جو ہے کسی قسم کا کوئی رخنہ نہیں ڈالا گیا. جو وہاں پہ مذاکراتی عمل میں جو وفود موجود تھے حکومت کی جانب سے, اپوزیشن کی جانب سے, انہوں نے جو ہے اچھے لہجوں میں بھی بات کی ہے. ناظرین, اگر ملک کی سیاست کی بات کریں تو پاکستان کی جو اس وقت موجودہ سیاست ہے وہ ہائبرڈ نظام کے تحت ہی چل رہی ہے. آیا حکومت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ضرور ہو, لیکن کسی کے بھی پاس اس وقت ملک میں اس طریقے کا اسٹیک نہیں ہے جنہوں نے حکومتیں بنائی ہیں. اور اگر فرسٹ لارجسٹ پارٹی کی بات کی جائے, پاکستان تحریک انصاف ہے, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر, انہوں نے بھی جو ہے اس بات کا اعتراف کیا تھا جب انہوں نے الیکشن کے نتائج جو ہے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی فرض اسپیچ کی تھی, انہوں نے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کیا تھا. ناظرین, اگر ملک کی سیاسی نظام کی بات کی جائے اور یہاں پہ جو مرکزی کرداروں کی بات کی جائے پاکستانی سیاست کے, تو بانی پی ٹی آئی ہو گئے, نواز شریف ہو گئے, آصف علی زرداری صاحب ہو گئے, یا پھر مولانا فضل الرحمان. تو ہم سچوانی صاحب سے سوال لیں گے. سچوانی صاحب, کیا لگتا ہے کہ میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت کے لیے یہ چار مرکزی کردار کبھی ایک ٹیبل پر یا ایک پیج پر موجود ہو سکتے ہیں؟ میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت. دیکھیں, جمہوریت تو اس وقت ہے نہیں پاکستان میں. صحیح, آئندہ آنے والے دنوں میں مستقبل قریب اس کے لیے بات چیت ہو سکتی ہے کہ بھئی آئندہ اس طرح کی حرکتیں نہ ہو, اس طرح کے قوانین بنائے جائیں کہ جو ہے وہ برٹش دور کے جو غلامانہ قوانین ہیں, چاہے وہ ہماری کورٹس کے اندر میں, چاہے آرمی کورٹس کے اندر میں, وہ سب ہم غلامانہ قوانین جو وہاں سے ہٹا کے اور ایک صاف و شفاف عدالتی نظام کا قیام بہت ضروری ہے. صحیح. اور دوسرا کیا سوال تھا آپ کا؟ دوسرا یہ کہ میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت. میثاق معیشت تو ہو سکتی ہے, مگر میثاق معیشت ان سے وہ کریں گے جو حقیقت میں سیریس ہوں. معیشت کو ڈبونے والے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے, جس طریقے سے آئی پی پی ایس کے ایگریمنٹ انہوں نے کیے اور جس طریقے سے 20 خرب روپے کا جو ہے ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا سالانہ آئی پی پی ایس میں کیپیسٹی کی مد میں, یعنی ہم بجلی استعمال نہیں کر رہے ہیں اور جو وہ چارجز دے رہے ہیں, اس کے علاوہ جو استعمال ہو رہی ہے وہ بھی ہماری جو بقائے بچتی ہے اس میں سے پھر بھی 5-6 ہزار میگا واٹ اس میں سے بھی بچتے ہیں, یعنی تقریباً 26,000 سے لے کے 28,000 میگا واٹ بجلی جو ہماری یوز نہیں ہو رہی, اس کی کیپیسٹی مرد میں چارجز دی جا رہی ہے. اور ظلم اس کے اوپر یہ ہے کہ عوام کو پھر لوڈ شیڈنگ کا مزہ بھی چکھایا جاتا ہے. گاؤں کے اندر چلے جائیں تو 10-10 12-12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے, شہر میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی 6-6 8-8 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کا ہے. عوام پیسے دے رہی ہے بجلی کے, اور یہ عوام کو بیوقوف بنا کے دگنے تگنے پیسے لے رہے ہیں. بیرون ممالک سے جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ ڈالرز انہی کے ڈائریکٹ اکاؤنٹوں میں جا رہے ہیں کمیشنوں کی مد میں, آئی پی پی ایس کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں ڈالرز کی مد میں. یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم تھا پاکستانی عوام کے ساتھ کہ وہ روپے میں استعمال کر رہے ہیں اور ڈالر میں پیمنٹ دے رہے ہیں. آج تک کسی دوسرے ملک میں پاکستان کے علاوہ اس طرح کا ایگریمنٹ آپ کو نہیں ملے گا. اس ایگریمنٹ کو کروانے والے بھی ملک کے غدار اور اس ایگریمنٹ پہ عمل کرنے والے بھی ملک کے غدار ہیں, اور جو ان کو لائے ہیں وہ بھی ملک کے غدار ہیں, کیونکہ جو عوام کو تکالیف میں دھکیل رہے ہیں, جو عوام کے لیے
جو ہے وہ نہ پانی کے میسر ہے عوام کے لیے، نہ عوام کے لیے بجلی میسر ہے، نہ عوام کے لیے سیوریج کا سسٹم میسر ہے، نہ عوام کے لیے تعلیم ہے، نہ عوام کے لیے انصاف ہے. تو یہ کس طرح کا ملک بنا دیا ہے انہوں نے پاکستان کو، جو اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان جس کو کہا جاتا تھا، آج اسلامی غیر جمہوری پاکستان بن کر رہ گیا ہے، اور جہاں پہ کوئی عوام کے حقوق نہیں ہے، نہ آئین کی ہے یہاں پہ، نہ قانون ہے یہاں پہ. جس کی لاٹھی اس کی بین سے لوگوں کے گھروں میں گھس کے جو ہے نا وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے. کیا بنا دیا انہوں نے ملک کو؟ کیا اس طرح ملک ہوتے ہیں؟ کیا ہم کشمیر میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم غزہ میں رہ رہے ہیں جو 25 آج بھی غزہ میں جو ہے سجوانی صاحب، جو یہ جو سیاسی کشیدگی ہے کہ جس اب پاکستان تحریک انصاف بھی کسی نہ کسی حد تک چاہتی ہے یہ کشیدگی دور ہو، تو اگر ہم ایسا بیان دیں گے کہ جس میں ملک کی سالمیت، ملک کی سوورینٹی کے اوپر بات آ جائے گی، تو پھر اس طریقے سے ملک کس طرح آگے بڑھے گا؟ کشیدگی کس طریقے سے ختم ہوگی؟ کشیدہ صورتحال جو بن چکی ہے اور ملک کی جمہوریت جو ہے وہ بند گلی میں جو آ چکی ہے، اس سے ہم کیسے نبرد آزما ہوں گے؟ دیکھیں، آپ دیکھیں پاکستان کی بہتری وہی لوگ چاہیں گے، پاکستان میں جمہوریت وہی لوگ چاہیں گے جن کے مفادات پاکستان کے اندر ہوں گے، جن کے پراپرٹیاں پاکستان کے اندر ہوں گی، جن کی جائیدادیں پاکستان کے اندر ہوں گی. جو یہاں سے لوٹ کے بیرون ممالک میں پراپرٹیاں بنا رہے، جو یہاں سے لوٹ کے بیرون ممالک کے اندر میں اب اسٹیبلشمنٹ کے 90% جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے بیرون ممالک میں ہیں. اور آپ کے سامنے چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب صبح کو ریٹائر ہوتے ہیں اور شام کو لنڈن بھاگ گئے. یہ ساری چیزیں کہ ہم لوگ اندھے تو نہیں ہیں. ہمارا آرمی چیف صاحب باجوہ صاحب جو یہاں سے ریٹائر ہوئے اور بھاگ گئے باہر بیرون ممالک میں. اس طریقے سے تو ممالک نہیں چلتے ہیں. طاہر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں، یہ بتائیے گا یہ جو ملک کی سیاست بند گلی میں آ چکی ہے، صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، ایک جانب مذاکرات کی بات ہوتی ہے، دوسری جانب سول نافرمانی کی تحریک جاری رکھنے کی ہدایت دی جاتی ہیں، کیا اس طریقے سے ملک آگے بڑھے گا؟ میں نے پہلے بھی سیگمنٹ میں بات کی تھی، میں اب بھی دوبارہ بات دہراتا ہوں کہ مرکزی مسلم لیگ کا ڈے ون سے یہ موقف ہے. گو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پارٹیز کے بارے میں کہ جی کس کی طرف سے لانچ کی گئیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریویس گورنمنٹ تھی تحریک انصاف کی وہ بالکل جائز پر تھی، حق پر مبنی تھی. ان کی رجیم چینج کی گئی، غلط ہوا، ہم بربلا اس بات کا اظہار کرتے ہیں. اور اس کے بعد سے اب تک جب تک نگران حکومت رہی چلیں جیسا بھی ہوا، لیکن ہوا تو آئین و قانون کے مطابق بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح بھی ہوا وہ ان کا حق تھا. ابھی بھی الیکشن کی بات ہوتی ہے تو الیکشن میں بھی ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، دھاندلی ہوئی، فارم 47 کا معاملہ ہوا، جن کا حق تھا ان کو دیا جانا چاہیے تھا. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ نہیں بنی، آپ کو گورنمنٹ نہیں دی گئی، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر ایٹم بم مار دو. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ IMF آپ کو پیکج نہیں دے رہا تو اس پہ آپ خوشیاں مناؤ. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر امریکہ سے آپ کے اوپر آپ کے میزائل پروگرام کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی جاتی ہے تو تحریک انصاف امریکہ کا جو کرتا دھرتا ہیں وہ اس بات پر خوشی کا اظہار کریں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ہیں تو آپ ہیں، اگر آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے تو پھر پاکستان کو نیست و نابود کر دینا چاہیے، پاکستان کو مٹا دینا چاہیے، پاکستان کو ختم کر دینا چاہیے. پاکستان کے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس بات کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ حوصلہ رکھیں. 18 میں بھی آپ آئے تھے تو کسی کی وجہ سے آئے تھے، ٹھیک ہے، افسوسناک بات ہے. ہمارے ملک کا نظام ایسا نہیں ہونا چاہیے. جمہوریت حقیقی معنوں میں ہونی چاہیے اور حقیقی معنوں میں ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، پھر سارا کچھ ٹھیک ہے. جب کسی اور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو اس کا ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر اس ملک کو تباہ کر دو، برباد کر دو، مٹا دو. سیاست کو لے کے چلیں، سیاست کے طریقے سے لے کے چلیں. اس ملک کو جمہوریت کی ضرورت ہے، اس ملک کو جمہوریت کی جمہوری طریقے سے ضرورت ہے اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھے، تاکہ ملک کے اندر کوئی استحکام آئے، تاکہ نوجوانوں کے اندر جو مایوسی کی کیفیت ہے وہ ختم ہو، تاکہ ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھیں ہم، اسٹیبلٹی آئے. اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور دونوں کو، فریقین کو، اپوزیشن کو بھی حکومت کو بھی، دونوں کو سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو دہرانا چاہیے. اچھا سجوانی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. کیا کچھ حریف اب بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے عمل میں ناکامی ہو جائے، مذاکرات نہ ہو سکیں؟ آپ کو لگتا ہے اس وقت کوئی ایسی انڈیکیشنز مل رہی ہیں؟ دیکھیں، مذاکرات کے عمل میں ناکامی ہو جائے تو مذاکرات میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار جو ہے حکومت وقت پر ہے، صحیح، اور اسٹیبلشمنٹ پہ ہے. صحیح، ان دونوں پہ اس کا دار و مدار ہے. لیکن اس وقت اگر مذاکرات ہو رہے ہیں سجوانی صاحب تو وہ حکومت سے ہو رہے ہیں، براہ راست ہو رہے ہیں. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، تو یہ آگے کی کٹ پتلیاں ہیں جن کی ڈوڑیں پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں. ان کو جو رائٹ موڑیں گے یا رائٹ موڑیں گے، ان کو بولیں گے بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھ جائیں گے. یہ تمام تر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ
ان کو حکومت نہیں ملے تو نیست و نابود کرتے. تو آپ بتائیں پاکستان کو نیست و نابود کرنے والے تمام تر کام تو یہ موجودہ حکومت جو بیٹھی ہے وہ کر رہی ہے, اور پہلے بھی ان کی جو تسلسل تھا وہ اس نے کیا ہے. یہ الزام آپ مسلم لیگ نون پر لگاتے ہیں, جب پی ٹی آئی کی 2018 میں گورنمنٹ تھی سچوانی صاحب, نون لیگ بھی الزامات آپ پہ لگاتی تھی. سر ڈیمو کی تعمیر پاکستان کا اہم ترین جز ہے, جس سے کسانوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے, جس سے سستی بجلی بھی حاصل ہوتی ہے. سر آپ کے دور میں ڈیم کے لیے فنڈز وغیرہ جمع ہو رہے تھے, 10 ڈیموں کی تعمیر کے اوپر کام شروع ہوا جس کو انہوں نے روک دیا. اگر ان کو ملک سے عزیز تھا تو انہوں نے کس خوشی میں روکا اس پہ کام؟ اگر ان کو ملک عزیز ہے تو کس خوشی میں انہوں نے ڈیزل سے چلنے والے جنریٹروں کا معاہدہ کیا؟ کیوں انہوں نے گلگت بلتستان سے ونڈ اور پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ کیوں انہوں نے نیوکلیر ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے اس کے باوجود فائدہ نہیں اٹھایا؟ کیوں ہمارے پاس تھرڈ کول پہ ٹیکنالوجی موجود ہے انہوں نے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟ کیوں جا کے کمیشن والے انہوں نے جنریٹر پہ جا کے ایگریمنٹ سائن کیے تاکہ ڈائریکٹ ان کے بیرونی ممالک کے اکاؤنٹوں میں وہ کمیشن منتقل ہو جائیں, اور یہ جو ہے پاکستان کی عوام اس کے اندر پسے. پاکستان کی جو انڈسٹری دب گئی ہے, اور آئی ٹی انڈسٹری آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے انہوں نے آتے کے ساتھ پاکستان کی انڈسٹری کا بیڑا گرک کیا, انڈسٹری بیٹھ گئی. جو 35 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہو رہی تھی اس کو 22 ارب ڈالر پہ لے آئے. اس کے بعد انہوں نے جو کنسٹرکشن کا کاروبار کا بیڑا کیا, مارکیٹ 22-23%. بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, حکومت کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آئی ٹی کے اندر میں انٹرنیٹ کو سلو کر کے آئی ٹی کا جو سافٹ ویئر میں جو بچے جو اپنی محنت اور جستجو سے وداؤٹ حکومتی سپورٹ کے جو ملک و قوم کی خدمت کر رہے تھے, وداؤٹ حکومتی سپورٹ کے ملک و قوم کی خدمت کر رہے تھے, ان بچوں کا مستقبل بھی انہوں نے تاریخ کرنے کی کوشش کی. صحیح, اور انٹرنیٹ سلو کیا. ٹھیک ہے سچوانی صاحب, اسی ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہے راجہ عمر صاحب. جناب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. راجہ عمر صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. یہ بتائیے گا یہ جو مذاکرات کا عمل جاری ہے اسے کس حد تک خوش آئند قرار دیں گے؟ کیا دونوں کی جانب سے ہی اس وقت یہ سوچ لیا گیا ہے اور یہ ارادہ کر لیا گیا ہے کہ اب ایک پیج پر بیٹھنا چاہیے, ایک میز پر بیٹھنا چاہیے؟ اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جناب. دیکھیں جہاں تک آپ نے مذاکرات کی بات کی, دیکھیں ہم نے شروع دن سے یہ بات کی تھی کہ فیصلے جو ہیں سڑکوں پہ نہیں ہوتے, آپ آئیں بیٹھے, مذاکرات سے معاملات حل ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دیر آئے درست آئے. اگر یہ مذاکرات کی طرف اب آ گئے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا مذاکرات کے ذریعے حل نکلیں گے جو بھی مسئلے مسائل ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, اور اسی کے ذریعے ہمارا پاکستان جو ہے نا آج اگر مشکل بحران میں ہے تو پاکستان بھی ہمارا مذاکرات کی ساتھ جو ہے نا پاکستان اس مشکل ٹائم سے نکلے گا. جی اچھا راجہ عمر صاحب, یہ جو مشکل موڑ سے یا پھر نازک دور سے پاکستان گزر رہا ہے, یہ تو ابھی سے نہیں گزر رہا, یہ سن 1948 کے بعد سے ہی گزر رہا ہے. راجہ صاحب یہ بتائیے گا, متعدد مرتبہ مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی ہے, لیکن اس بار جو ہے یہ کوئی ہائبرڈ ماڈل کی یا ہائبرڈ اعتبار کی کوئی حکومت چل رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں 9 مئی کے پیچھے اس وقت مسلم لیگ نون چھپتی دکھائی دے رہی ہے. جو کام حکومت کے کرنے کا ہے وہ کام حکومت نہیں کر رہی, اور سیاست کے جو مرکزی کردار ہیں, چاہے وہ بانی پی ٹی آئی ہوں, مولانا فضل الرحمان ہوں, میاں محمد نواز شریف ہوں, کیونکہ میاں محمد شہباز شریف اس ملک کے وزیر اعظم ضرور ہیں لیکن سیاست کے کوئی مرکزی کردار وہ نہیں ہے اس وقت ملک پاکستان میں. زرداری صاحب ہو گئے, نواز شریف صاحب ہو گئے, بانی پی ٹی آئی ہو گئے, مولانا فضل الرحمان ہو گئے. کیا میثاق معیشت کے لیے, میثاق جمہوریت کے لیے ان سب کو ایک میز پر آنا چاہیے؟ کیا ملک کی بقا و سلامتی کی خاطر, ملک کو جو ہے آگے لے جانے کی خاطر؟ جی بالکل آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. پاکستان ہے تو ساری جماعتیں بھی ہیں اور جو ہے نا سارے معاملات نہیں. اب دوسری بات جو آپ نے کی کہ حکومت 9 مئی کے پیچھے چھپ رہی ہے, دیکھیں حکومت کو 9 مئی کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں. 9 مئی میں جو ہوا وہ ساروں کے سامنے ہے. میں کہتا ہوں ہمارے پاکستان میں پوری دنیا کے سامنے ہے. 9 مئی میں جس طرح ہمارے شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی گئی, ہمارے جناب جو ہے نا اپنے اداروں کے, ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں, ہمارے جو مطلب وہ دشمن نہیں کر سکا جو ہمارے پاکستان میں ایک پارٹی کے ورکروں نے کر ڈالا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن راجہ صاحب جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تو مریم نواز صاحبہ کا بھی تھا جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے, اب بالکل اسٹیبلشمنٹ کے
साथ जिस तरह ये पीटीआई ने और एस्टेब्लिशमेंट के पे बात की, तनकीद की और चढ़ दौड़े हमारे जो है ना इदारों पे, हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे इन्होंने जनाब तनकीद का निशाना इन्होंने बनाया। और फिर उसके बाद 9 मई जाके 9 मई में इन्होंने क्या किया? देखिए 9 मई में हमारे जो है ना जितने भी हमारे जो है ना अदारे और जितने मामलात थे उस पे जो खुफिया हमारे इदारे हैं उस पे इन्होंने अटैक किया, अपने वर्करों को उकसाया। सर चले 9 मई से आगे बढ़ते हैं तो फिर 26 नवंबर को इस्लामाबाद की इंतजामिया ने क्या किया? आप इस पे भी तो जरा रोशनी डालें। उससे पहले जब इनके साथ एक कमिटमेंट इन्होंने गवर्नमेंट के साथ की कि हम संदियानी से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, फिर वहां पे उसी टाइम पे इन्होंने गवर्नमेंट को चकमा दे के डी चौक की तरफ आ गए। लेकिन राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं मानी थी संजानी जाने के लिए। देखें इन्होंने बैकडोर में जो इनके कायदीन थे उन्होंने यही बात की थी कि हम संदियानी आगे जो है ना यहाँ से इससे आगे हम नहीं जाएंगे। सही। बाद में इन्हीं के कायदीन ने, पीटीआई के कायदीनों ने ये बात की कि भाई बुशरा बीबी नहीं मान रही, वो उनका मौक़िफ़ है। इवन पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा है उनके बयानात मीडिया में है, उन्होंने ये वाज़ेह बात की कि खान साहब ने हमें कहा था कि डी चौक की तरफ ना जाएं। एट द स्पॉट बुशरा बीबी ने कहा नहीं हमने डी चौक जाना है। तो मकसद कहने का ये तो इनकी पार्टी का बयान सामने है, इनका मीडिया में है, ठीक है। अब बात यही है, देखिए वहां पे उस टाइम 22 से वफ्द आया हुआ था, अब डी चौक ठीक है रेड जोन। अब बात करने का मकसद ये है उस टाइम भी देखिए हमारे इस्लामाबाद पुलिस, ठीक है, पंजाब पुलिस, हमारे इदारे जितने वो उससे पहले यही चीज कर रहे थे कि यार इंतशार ना हो, खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान ना हो, खुदा न खास्ता किसी किस्म का। और देखें अब वहां पे जिस तरह इन्होंने रेड जोन या ब्लू एरिया में जिस तरह जत्था आया हुआ था, अब उसी जत्थे में खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का हमला हो जाता जिसमें बहुत सारी जानें ज़ाया हो जाती, तो वो कौन जिम्मेदार होता? देखें बात करने का मकसद ये है, हमने शुरू दिन से पीटीआई को एक मैसेज ये हमने शुरू दिन से जो हमारे। अच्छा राजा साहब यहाँ जरा जो है वो एक लुकमा दूंगा आपको। राजा साहब जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और लॉन्ग मार्च हुए, शायद 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुए हैं, इस्लामाबाद की जानिब बढ़े, मौलाना फजल रहमान की जानिब से हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुआ, तो अलबत्ता जो सलूक 26 नवंबर को हुआ वो सलूक उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट या इस्लामाबाद की इंतजामिया ने तो नहीं किया। देखिए उससे पहले फिर ये भी 9 मई भी खुदा न खास्ता किसी जमात ने नहीं किया पीटीआई के अलावा, ये पीटीआई ने ये कारनामा अंजाम दिया, ठीक है। दूसरा जो 26 नवंबर की आप जो बात कर रहे हैं ना कि जो हुआ जब मौलाना फजल रहमान साहब का धरना था। राजा साहब ऐसा लगता है कि मैं जैसे अपने इंट्रोडक्टरी में कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 9 मई के पीछे छुप रही है, आप बार बार 9 मई का तस्करा लेकर आ रहे हैं। हम इससे आगे बढ़ के भी बात कर सकते हैं। जब हम अपोजिशन में थे मुझे आप ये बात बताएं। चलें मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए मुझे मेरी एक बात मेरी सुन लें। मैं ये कहता हूँ जनाब, देखें जब हम अपोजिशन में थे, ठीक है, हमारी पार्टी के कायदीन सीनियर क़यादत अंदर थी, क्या हमने क्या 9 मई वाले वाक़या सोचा भी हमारी पार्टी ने? हमें ठीक है देखें तनकीद जरूर हुई होगी, तनकीद जरूर हुई होगी, पर जो इस स्टेज पे जाना, इस लेवल पे जाना ये कभी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आप अब बात कर रहे हैं कि 9 मई के पीछे, देखिए 9 मई का जो है वो तो एक सालों के सामने है। हम ये भी कहते हैं देखिए 9 मई हुआ, फिर उसके बाद जब 26 नवंबर था, चले जी 9 मई हो गया इनसे, ये एक बड़ी बात है। उसके बाद 26 नवंबर वाला मामला था, यहाँ पे आके इन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद अब आके अब जो सही रास्ता है मुज़ाकरात का इस पे आए। अगर ये 26 नवंबर और 9 मई से पहले अगर केबल आ जाते, मुज़ाकरात की तरफ आ जाते, तो क्या ये बेहतर नहीं था?
ہمارا ملک کا جو نقصان ہوا اس چیز سے ہم بچ جاتے. اور جتنا اب یہ ٹائم بتا رہے ہیں, اس ٹائم پہ جتنا مشکل دورائے سے گزر رہے ہیں, وہی ہماری گورنمنٹ کی, ہمارے باقی جو ہے نا اپنے اداروں کی, ہم پاکستان کے اور جو ہمارے پاس سیکورٹی ایشو ہیں آج کل دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ ورک ہوتا, اپنی معیشت ہم بہتر کر سکتے, IMF کی طرف سے ہم بہتر جا سکتے. تو مقصد کہنے کا انہی چیزوں کو ہم آگے لے کے جاتے, بجائے آئے دن یہ دھرنے کی کال, آئے دن دوسری چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے راجہ صاحب, ٹھیک ہے راجہ صاحب, آپ میں سے ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا. سلیم سچوانی صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. PTI کی جب گورنمنٹ تھی اور جس وقت گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف چلا رہی تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ نام لیوا رہنماؤں کے ساتھ, یا چلے نام لیوا بھی نہیں تھے, ثانوی رہنما تھے, تو ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوئی ہے PTI کی گورنمنٹ میں؟ دیکھیں PTI کی گورنمنٹ میں جتنے بھی کیسز تھے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو, اس میں 99.9% جو ہے نا وہ کیسز تھے جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر لگائے ہوئے تھے. سیاسی, جی سیاسی نہیں, سیاسی انتقام, سیاسی نہیں, جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے تھے, جس کے باقاعدہ بعد میں جب PTI نے ان کو کام کرنے والے اداروں کو فری ہینڈ دیا کہ بھئی جو بھی فری اینڈ فیئر ٹرائل کریں آپ, تو ان میں بہت سے ثبوت اکٹھے ہوئے. مقصود چپراسی یوں ہی نہیں مارا گیا, ڈاکٹر رضوان یوں ہی نہیں مارے گئے, جو اس کی ان واقعات کی تحقیقات تھے, جو ان واقعات کے گواہ تھے. تو اس طریقے کے واقعات اور لوگوں کو ماردار کرنا, لوگوں کو قتل عام کرنا, ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی کوئی اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے. یہ ان کے نون لیگ کا اور ان کے جو سرپرست ہیں, ان دونوں کا یہ وتیرا رہا ہے, خون بہانا. اور 9 مئی یہ جو کر رہے ہیں, 9 مئی والی جو بات, 9 مئی کو PTI کے 24 کارکن شہید ہوئے تھے, جبکہ 69 لوگ تھے جو بھی احتجاج کر رہے تھے. اور جو یہ کور کمانڈر ہاؤس کو جناح ہاؤس جو کہہ رہے ہیں, یہ تو قیادت محمد علی جناح کا اگر یہ تھا تو بھائی ان کے وراثت میں ان کے ورثہ کو کیوں نہیں دیا گیا ابھی تک؟ ان کے ورثہ جو بدحالی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کے ورثہ جو بدحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں, کیا ان کا حق نہیں بنتا قائد اعظم کی پراپرٹی کے اوپر؟ قائد اعظم کی پراپرٹی کے اوپر پورے پاکستان کا حق بنتا ہے, اور پاکستان کا حق بنتا ہے, مگر زیادہ حق اس کے بلڈ ریلیشن کا بنتا ہے جو آج بدحالی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جو بدحالی میں اپنی زندگی گزارے ہیں بیچارے, ان کا حق بنتا ہے. سوال تو وہیں کا وہیں رہ گیا نا. آپ نے بولا کہ 99.9% جو ہے وہ ایک انتقامی کیسز ایک دوسرے کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بنائے تھے. تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے جب حکومت سنبھالی ہے, جب سنگاسن, سر میں نے یہ نہیں کہا الفاظ کہ یہ انتقامی کیسز ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے. سر کیسے بن گئی سر؟ یہ کیسز اس طرح بنے کہ انہوں نے چوری کی, پہلے لڑ رہے تھے تو ایک چوریاں بھی کر رہے تھے اور لڑ بھی رہے تھے, بنائے تھے. اور جب PTI کی گورنمنٹ فری ہینڈ دیا تو سارے ثبوت سامنے آ گئے. ٹھیک ہے, تو مقصود چپراسی, ڈاکٹر رضوان تو شہید نہیں ہو گئے. عدالتوں نے ان کو ریلیف بھی دے دیا. پھر عدالتوں نے ریلیف کیسے دیا؟ ایئرپورٹ پہ جا کے ریلیف دیا ان کو. ٹھیک ہے, اچھا. اور دوسری چیز یہ سر, یہ جو بات کر رہے ہیں 26 نومبر کی, تو 26 نومبر کو بتائیں سارے 69 لوگ تھے. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے, ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آج سے 2-2.5 مہینے پہلے انڈیا کا جو ہے وہ شپ جو ہے وہ پاکستان کے جو USA سے پارٹس لا رہا تھا میزائلز کے, اس کو انہوں نے گھیر کر اس سے سارے پارٹس اور سارے سامان چھین کر لے گئے. انہوں نے جوابی طور پر کوئی کاروائی نہیں کی. اگر ان میں اتنی ہمت تھی, ان میں اتنی جرت ہے, تو کیوں انہوں نے جواب نہیں دیا؟ کیوں ان کے زمانے آج تک خاموش ہیں؟ اور دوسری اصل میں بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. ناظرین بریک کا بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سیاسی انتقامی کیسز کے حوالے سے اور سیاسی انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, انہیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے, تو اسی طریقے سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو مین جو لیڈران ہیں, میاں نواز شریف ہوں, میاں شہباز شریف صاحب ہوں, حمدہ شہباز ہوں, یا مریم نواز صاحبہ ہوں, انہوں نے بھی جیل کاٹی. تو بانی PTI اور ان کی اہلیہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی تمام کے تمام مراحل گزرے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے سیاسی انتقامی کارروائیوں کا جو سامنا رہتا ہے پاکستان کی جمہوریت کو, جس کو شدید خطرات بھی لاحق ہیں. طاہر صاحب آپ کی جانب آؤں گا, آپ بتائیے گا کیا ملک اسی طریقے سے چلتا رہے گا؟ کیا ایک دوسرے کے اوپر کیسز بنا دیے جائیں گے؟ کیا ایک دوسرے کو زندان میں ڈال دیا جائے گا؟ ایک گورنمنٹ آتی ہے اپنے حریف کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی ہے, پھر ایک نیکسٹ گورنمنٹ بنتی ہے, وہ پھر اپنے حریفوں کو ڈال دیتی ہے. مرحلہ وار یہ سلسلہ کیوں جاری ہے؟ دیکھیں ہماری نا سیاسی جماعتوں کا ایک پیٹرن ہے کہ
جب اوپر سے آشرواد ہوتی ہے, سر پر ہاتھ ہوتا ہے, امپائر کی انگلی حق میں ہوتی ہے, تب سب بہت اچھا ہوتا ہے, تب ساری چیزیں ویری گڈ جاری ہوتی ہیں, تب اسٹیبلشمنٹ اچھی ہو جاتی ہے, کسی کا جو ہے نا وہ باپ بن جاتا ہے اور کسی کی ماں بن جاتی ہے, اور جیسے ہی وہ سایہ شفقت کسی بھی وجہ سے, کسی بھی حالات کی وجہ سے, یا ان پارٹیز کے اندر کے جو معاملات ہیں, باہر کے روابط کی وجہ سے, جیسے ہی وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو پھر وہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بننے میں دیر نہیں لگتی. ووٹ کو عزت دینے سے اور حقیقی آزادی کی بات, اب ایک امریکن انفلوئنسر ہیں جو انوائے بننے جا رہے ہیں, ان کی ٹویٹس کو لے کے ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہی ہے, اور شکایتیں ان کو لگائی جا رہی ہیں, اور جو اپوزیشن کے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ ان سے اپولوجی کر رہے ہیں اور ڈرتے ڈرتے چیزیں کہہ رہے ہیں. تو تمام پارٹیز کا یہ وتیرہ رہا ہے, ہر پارٹی کے اوپر جو ہے وہ ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کسی پر ٹی ایل پی کا معاملہ ہے, کسی پر جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کا معاملہ ہے, کسی پر 9 مئی کا معاملہ ہے, تو کسی پر 26 نومبر کا معاملہ ہے. تو یہ ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے. تو یہ وقت الزامات کا نہیں ہے, ہر ایک کے اوپر داغ دھبے موجود ہیں, لیکن لگنے الزامات ہیں ہر ایک کے اوپر, اور انتقامی سیاست ایک دوسرے کے اوپر, یہ جو دائرے کا سفر ہے اس سے نکلنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. یہ ساری جو محض یہ زبانی خرچ, جمع خرچ ہے, اس کو ترک کر کے کو ڈیولپمنٹ کی طرف آگے آ جائے, گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی جائے. مرکزی مسلم لیگ ہمیشہ یہ بات کہتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں, اور وطن عزیز کو اس وقت اکانومی کی اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. قومی حکومت کے حق میں ہیں آپ؟ جی, قومی حکومت بننی چاہیے, بالکل بننی چاہیے, بالکل بننی چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ اس وقت موجود ہے یہ جائز حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جائز حکومت نہیں ہے, ہم یہ بات بالکل بربلا کہتے ہیں. اس میں ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے جو ووٹ ہے اس کے اوپر, اس کو دیا جانا چاہیے. پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کر رہے ہیں جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی تسلیم کیا. بالکل بالکل ہونا چاہیے. وہ اس لیے تو پرائم منسٹر نہیں بنے وہ. ٹھیک ہے, تو ہم وہاں پہ ہم پی ٹی آئی کو بھی یہ تاکید کرتے ہیں. ہمارا یہ موقف ہے, ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ بھی ذرا عقل مندی اور ہوش مندی کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے, 19-20 معاملات ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ کے پاس کے پی کی گورنمنٹ ہے, ابھی بھی آپ سیکنڈ بڑی پارٹی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. آگے سینٹ کے الیکشنز اور دیگر معاملات ہونے جا رہے ہیں, تو اس میں پروڈکٹیو رول ادا کریں, پارلیمنٹ کے اندر آئیں, سڑکوں سے نکلیں. اپنے کارکنان کو مروانے سے, ان کو جیلوں میں بھروانے سے, یہ پچھلے جب سے 9 مئی کے کیسز چلے ہیں, ان کے کارکنان کی حالت یہ ہے, کچھ لوگوں سے میں بھی ملا ہوں, کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, قیادت غائب ہو جاتی ہے, کارکن جیلوں میں پڑا ہوتا ہے. سچوانی صاحب کیا کہیں گے, کیا آئندہ آنے والے وقتوں میں, مستقبل قریب میں, اگر پاکستان تحریک انصاف سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بناتی ہے تو انشور کریں گے اس بات پہ کہ کسی بھی سیاسی مخالفین کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا, اور اس بار یہ روایتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر یکسر تبدیل کر دی جائیں گی؟ دیکھیں, میں آپ کو واضح طور پہ بتاتا ہوں, جو خان صاحب نے ایک دفعہ پہلے ذکر بھی کیا تھا, اگر سادہ اکثریت آئی نا تو جو الیکشن کا سسٹم ہے نا اس کو ماڈرنائز کریں گے. صحیح, دانلی کا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین وغیرہ, دانلی کا جو نظام ہے اس کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اور فری اینڈ فیئر ایک اور الیکشن کروائیں گے, تاکہ عوام کے جو جائز حق بنتا ہے, عوام جس پارٹی کو جو جائز 2/3 اکثریت دینا چاہیے ہے وہ اس کو ملے, اور جو ناجائز طریقے سے سادہ اکثریت دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے. صحیح. اور پھر ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے جو تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ امریکہ نے پارس کے اوپر جو ہے نا پابندی لگائی, تو پی ٹی آئی نے خوشی کا محسوس کیا جو میزائل پاتا. تو یار جھوٹ بولتے ہوئے لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے. پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے, پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے, پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے جس کی اس کی بھرپور مذمت کی تھی. آپ کیا شہباز شریف کا بیان بتا سکتے ہیں؟ آپ کسی اور کا اپنے بیان بتا سکتے ہیں؟ آپ اپنی پارٹی کے کسی لیڈر کا بیان بتا سکتے ہیں؟ سوائے پی ٹی آئی کے لیڈران کے علاوہ کسی نے جو یہ بات نہیں. یو ایس اے کہہ رہی ہے آفیہ کو لے جاؤ, مباحثے سے آگے بڑھتے ہیں, آفیہ کو لے جاؤ اور عمران خان ہمیں دے دو. جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں آپ, ایسا نہ کریں نا. جھوٹ کا سہارا نہ لیں. صاحب یہی سوال مسلم لیگ نون سے کر لیتے ہیں. راجہ عمر صاحب بتائے گا کیا جواب دیں گے. میں ایک بار پھر کاٹ رہا ہوں, پی ٹی آئی یو ایس اے کا بھی اکاؤنٹ چیک کر لیں. کیا ڈسون کرتی ہے پی ٹی آئی؟ سن سکتے ہیں آپ تو کھول لینا ابھی آپ موبائل پہ. میں سن رہا ہوں جی. راجہ صاحب کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو بحث و مباحثہ شروع ہو گیا, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی موقف لیں اس صورتحال میں. نہیں, اچھی باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی, میں سن رہا تھا ان کی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں, بالکل آگے میرے بھائی نے جو بات کی کہ واقعی پی ٹی آئی کو اس چیز سے نکلنا چاہیے. اپنے ورکروں کو جو ہے خود غائب ہو جاتے ہیں لیڈر, اور این ٹائم پہ ورکر جو ہے نا بیچارہ زخمی بھی ہو جاتا ہے اور جیل میں بھی چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. یہ بڑے عرصے سے ہم یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں. بہرحال اب یہ ہے کہ دیکھیں آن ٹیبل آئے ہیں
تو اسی چیز سے ان کے معاملات حل ہوں گے، اور اسی چیز سے اگر ان کو عمران خان صاحب کی رہائی بھی چاہیے. دیکھیں بعد میں مشکل ٹائم مسلم لیگ نون پہ بھی آیا تھا، پھر انہی عدالتوں نے ریلیف بھی دیا ہے. ہم نے یہ نہیں عدالتوں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی یہ آ کے کہنا چاہیے ہم اسلام آباد جتھا لے کے آ رہے ہیں تو ہم جو ہے نا اپنے لیڈر کو لے کے جائیں گے. تو مطلب یہ تو اس طرح تو کل کوئی بھی جناب کوئی بھی پارٹی کا سربراہ کسی کیس میں اندر ہوتا ہے تو وہ پارٹی جتھا لے کے آ جائے گی اور کہے گی کہ ہم سب اٹھیں گے جی، اپنے لیڈر کو ساتھ لے کے جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے نکلیں باہر، ان چیزوں سے باہر نکلیں. اور دوسری جو ہے چلے راجہ صاحب سیاست سے باہر نکلتے ہیں، یہ بتائیے گا آئی ٹی سیکٹر کو جو نقصانات ہو رہے ہیں ان دنوں پاکستان میں، جس طریقے سے آپ کی آئی ٹی امپورٹ جو ہیں وہ ناقابل تلافی ان کو نقصان ہوا ہے، اور یہ وزارت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہی ہے، تو حکومت نے انٹرنیٹ کی سست رفتاری سے نمٹنے کے لیے یا اس سے نبردآزمہ ہونے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی ہیں؟ دیکھیں اس میں جہاں تک ہے ابھی کل کی نیوز ہے کہ وہ جو انٹرنیٹ کی کیبل کا جو ہے نا اس پہ کام جاری ہے، بیچ میں کچھ پرابلم ہو جاتی. ہاں نہیں دیکھیں بیچ میں کچھ ٹائم کے لیے جو پرابلم ہو جاتی ہے انٹرنیٹ کے لیے، پھر اس کے بعد سیٹ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے معاملہ. اور دوسرا اس سے پہلے بریک میں جانے سے پہلے آپ کے یہاں پہ بھائی نے ایک کوئی بات کی تھی، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس طرح مطلب انہوں نے جو بات کی میں نے تو اس طرح کی خبر کہیں پہ بھی نہیں سنی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس نے کیا لوٹ لیا. تو حکومت وقت کو اس طرح کی خبریں سنائی بھی نہیں دیتی، دکھائی بھی نہیں دیتی، ان کی زبان پہ تالا لگ جاتا ہے نا. اگر آج آپ اور میں محفوظ ہیں، ہمارے گھر محفوظ ہیں، یہی ہمارے جوان، یہی ہمارے جو ہے نا اداروں کے جوان، ہماری آرمی کے جوان اپنی بارڈروں پہ جو ہے نا ہمارے لیے سکیورٹی دے رہی ہیں. اور اپنے ادارے کے جوانوں کو ہم لاکھوں سلام کہتے ہیں. بعض اداروں کے جوانوں کی ہو ہی نہیں رہی ہے، حکومت کے اوپر ملبہ ڈال رہے ہیں. ماؤں کے لال جو ہے نا ہمارے لیے وہاں پہ بارڈروں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اسی بارڈروں کی حفاظت کی اگر خدا نہ خاصہ دشمن ان پہ حملہ کر دیتے تو نہیں. راجہ صاحب آپ غلط لے گئے ہیں، وہ تو جوانوں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ملبہ حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں. کیا نہیں انہوں نے بات کی نا کہ پتہ نہیں وہ سیکورٹی فورسز پتہ نہیں کیا وہ وہاں پہ پتہ نہیں کوئی لوٹ کے لے گیا تو وہاں پہ کرتے فلاں کرتے، اسی طرح کوئی انہوں نے بات کی تھی. ٹھیک ہے، اب مجھے وہ ڈیٹیل پھر آپ بریک کی طرف چلے گئے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے دیکھیں رائے صاحب وہ تو فورن پالیسی کی بات کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کو لے کے. دینا وہ آرڈر کریں گی تو جواب دے گی نا آپ کو. آرمی آپ کو ایسے اپنی طرف سے تو جواب نہیں دے گی. جب آرمی یا نیوی کو آرڈر کیا جائے گا چلیں آگے بڑھتے. طاہر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. راجہ صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر ہی موجود رہے گا. طاہر صاحب آپ بتائیے گا حکومت نے انٹرنیٹ کی سست رفتاری کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کیا کوئی ٹھوس اقدامات کیے ہیں فری لانسرز کے لیے یا جو آئی ٹی سیکٹر کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دور ہے یہ اس وقت یہ دور آئی ٹی کا دور ہے، یہ دور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، یہ دور اس وقت اے آئی کی طرف دنیا جا رہی ہے، دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر اگر انٹرنیٹ کی صورتحال کو دیکھا جائے تو ہم تو 3G اور 4G ہمارے پاس دنیا 5G اور 6G پر چلی گئی ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی ابھی کوئی نئے معاہدات ہو رہے ہیں، کوئی نئی 2G پر آ گئے ہیں، نئی لائن جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا پچھلے ایک سال کے اندر جو آئی ٹی سیکٹر میں نقصان ہوا ہے وہ بیان کرنے سے جو ہے وہ باہر ہے. اسی طرح ہمارا جو فری لانسر طبقہ ہے، ہمارا جو نوجوان جس کو اس گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی، وہ گھر بیٹھ کے اپنی اسکل سیکھ کے وہ اگر گھر کا اپنا چولہا جلانے کی کوشش کر رہا تھا تو انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے سارے معاملات ہوئے. اور افسوس کی بات ہے اور مضحکہ خیز بات ہے کہ یہ گورنمنٹ جس نے الیکشن کے بعد سے اب 9 اور 10 مہینے ہونے کو ہے، ٹویٹر کے اوپر بین لگایا ہوا ہے، ایکس کے اوپر بین لگایا ہوا ہے، اور بڑی ہی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ خود وی پی این لگا کے گورنمنٹ کے تمام منسٹرز جو ہے وہ اس کو یوز کر رہے ہیں وی پی این لگا کے. اچھا، جب وی پی این کو بھی بین کرنے کی بات، وی پی این کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ وی پی این ظاہر ہے جب آپ اس طرح سے نہیں چلائیں گے، وی پی این استعمال کرنا پڑے گا تو اس میں پھر انسیکیورٹیز کا فیکٹر ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ آپ کے اکاؤنٹس پر جو ہے وہ سیکیورٹی کا چیک ہٹ جاتا ہے. آپ کی جو رقم آن لائن اکاؤنٹس میں پڑی ہوتی ہے، بینک اکاؤنٹس میں، اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو ان تمام معاملات کے جو ذمہ دار ہیں یہ موجودہ حکومت ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ یہ اس کو اون کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اچھا طاہر صاحب، انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی وجہ سے کیا پاکستانی فری لانسر جو ہیں وہ عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ہمارا بہت بڑا جو ہماری ریمیٹنسز تھی اس میں بہت بڑا حصہ ہمارے آئی ٹی سیکٹر کا تھا، اور حالت یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک
اپنے ملک کے اندر بہترین انفراسٹرکچر انٹرنیٹ کا آئی ٹی کا اس لیے بلڈ کر رہے ہیں کہ دنیا سے فری لانسرز کو لا کے اپنے پاس بٹھائیں اور ان کے ذریعے جو ریمیٹنسز آئیں اس کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ سٹیبل ہو. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے, پہلے بھی بند ہوتا رہا, مسلسل بند ہوتا رہا, لیکن پچھلے ایک سال میں جس طرح بار بار فائر وال کی بات ہوتی رہی ہے اور اس کے اوپر مزید چیکس لگا کے انٹرنیٹ کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, ہمارا نوجوان ویسے بھی مایوس ہے. اور اس مایوسی کو یہ جو اقدامات ہیں, ٹھیک ہے, یہ حکومت کو بھی اور ریاست کو بھی یہ ہماری پارٹی کا مرکزی مسلم لیگ کا کلیئر میسج ہے کہ آپ نریشن پہ آئیں, آپ نیریٹو بنائیں, آپ کاؤنٹر کریں, آپ بات کا جواب بات سے دیں. بات کو بند کرنا, زبان کو بند کرنا, انٹرنیٹ کو بند کرنا یہ مسائل کا حل نہیں ہے. مسئلہ چند لوگوں کا ہوگا. آپ پوری آئی ٹی انڈسٹری کو کل کر رہے ہیں. آپ تمام نوجوانوں کو جو ہے وہ ان کے مستقبل کو جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں. صحیح. تو اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے اور ریاست حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ساری حرکتیں چھوڑ کے بالکل اسٹیبل, فری اینڈ فیئر, بالکل 5G 6G پر جانا چاہیے ہمیں. ہم تو ابھی 4G سے بھی آگے نہیں نکل چل رہے. ہمیں بالکل چیزیں چاہیے تاکہ ہمارا نوجوان جو آلریڈی اتنا بڑا ریمیٹنس لے کے آ رہا ہے اس کو حوصلہ ملے اور وہ آگے بڑھے. سچوانی صاحب آپ بتائیے گا, یوتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ جو ہے وہ لائک کرتی ہے اور انٹرنیٹ پہ جس طریقے سے, کیونکہ انٹرنیٹ پہ پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ فعال ہے, بہت زیادہ, تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ IT سیکٹر سے بھی منسلک ہوں گے, فری لانسرز بھی ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں فری لانسرز کو جو نقصانات ہو رہے ہیں, حکومت ان کو نقصانات سے بچا سکتی ہے, اتنی صلاحیت رکھتی ہے حکومت؟ سر میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی ساری لسٹ بتائی تھی کہ یہ جو ہے وہ آئی حکومت عوام کا نقصان کرنے کے لیے, عوام کے فائدے کے لیے تو حکومت آئی نہیں ہے. پہلے انڈسٹریوں کا بیڑا گرک کیا, پھر کنسٹرکشن سیکٹر کا بیڑا گرک کیا, اب IT کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اور آپ دیکھ لیں, بنگلہ دیش میں انقلاب آیا, گولیاں نہیں چلی. سری لنکا میں انقلاب آیا, گولیاں نہیں چلی. ترکی میں انقلاب آیا, گولیاں نہیں چلی. ہمارے یہاں پہ 9 مئی اور 26 نومبر کو کیوں گولی چلا رہی, گولی کیوں چلائی انہوں نے ان دونوں دنوں میں؟ 9 مئی کو جو ہے 24 افراد شہید کر دیے, یا 26 نومبر کو سینکڑوں ہلاک زخمی کر دیے انہوں نے. تو انقلاب کے لیے اسلام آباد گئے تھے نا سر, کسی نے نہیں کہا تھا احتجاج کے لیے جا رہے ہیں, احتجاج کے لیے جا رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جا کے ان کو تختہ الٹ دیں گے. اور اگر پھر بالفرض اگر مختلف علاقوں سے لوگ انقلاب کے لیے بھی جا رہے ہوں تو آپ کیا ان کو مشین گنوں سے فائر کر کے اڑا دیں گے؟ صحیح. عوام کا حق ہے احتجاج کرنا, عوام کا حق ہے انقلاب لانا. اور یہ جو ہے وہ ہر چور اور ڈکیٹ حکومت کے خلاف احتجاج اور انقلاب آتے رہتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے یہ. صحیح ہے سچوانی صاحب, آپ کا بھی موقع واقع تھا. صاحب آپ کا بھی موقع واقع. آخری سوال لوں گا راجہ عمر صاحب آپ سے. راجہ عمر صاحب, اس وقت حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے فری لانسرز کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اور IT سیکٹر کو مزید گروتھ کی جانب لے جانے کے لیے؟ جی, جس سے آگے میرے بھائی نے بات کی IT کی, دیکھیں IT پہ ابھی نئے معاہدے ہوئے ہیں, اس پہ جو ہے نا ورک آؤٹ جاری ہے. دوسرا, جس طرح یہ میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کا جو ہے نا انہوں نے یہ سارا ملبہ ہماری ہی حکومت پہ ڈال رہے ہیں. جوڈیشل انکوائری کروا لینا آپ لوگ, بار مطالبہ یہ فری اینڈ فیئر جوڈیشل انکوائری کرائیں, معاملات صحیح ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, خالی الزامات کا آپ سیاست کرتے ہیں, خالی حکومت چھین کے آپ وہ جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. بولا ابھی میری بات سننے کی آپ ہمت رکھیں. چلے سن لیتے بھائی جان, آپ کی بات میں نہیں بولا, میری بات سننے کی ہمت رکھے. میں یہ بات کر رہا ہوں, سچ بولے میں ہمت سے سنوں گا, ایک نہیں 2 دفعہ. چلے سچوانی صاحب ذرا سا سچوانی صاحب ذرا موقع تو دیں انہیں. 2018 کا الیکشن ٹھیک تھا, 4.25 سال فارم 47 نہیں آیا تھا سر 2018 میں. پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں پہلی بار فارم 47 آیا. اور چلے راجہ عمر صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. راجہ عمر صاحب تھینکس فار یور ٹائم. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب ہے. طاہر صاحب آپ تشریف لے کر آئے اور مرکزی مسلم لیگ کو آپ نے ریپرزینٹ کیا. IT سیکٹر کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی. سلیم سچوانی صاحب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کیا اور اپنا 2 ٹوک موقف بھی آپ نے رکھا اور اپنے تجزیے اور تبصرے سے جو ہے ہمیں بھی روشناس کیا. ناظرین, آپ پروگرام کے وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچتے ہیں. ہمارے معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائیں. راجہ صاحب آپ ہمیں سے ٹیلی فون لائن پر تھے, آپ کو بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, اس کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھتا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.